نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب محنت کے باوجود دروازے بند دکھائی دیتے ہیں، رزق تنگ ہو جاتا ہے اور کاروبار مشکلات میں گھر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان صرف ایک در دیکھتا ہے، یعنی اللہ کا در۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہمیں ایسے وظائف، اذکار اور دعائیں عطا کی ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ کامیابی کے راز ہیں۔ یہ ویڈیو ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہیں جو مالی تنگی، کاروباری خسارے یا روزگار کی بندش سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کا خاص کرم ان کے حالات بدل دے۔ آج ہم آپ کو ایک مجرب اور آسان وظیفہ بتائیں گے جو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں خوشحالی، رزق کی کشادگی اور کاروباری ترقی کا سبب بنے گا۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کے یقین، کامل توکل اور پابندی کے ساتھ پڑھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو آئیے اس رب سے لو لگائیں جو خزانوں کا مالک ہے اور جس کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں۔ ہر قسم کی مالی اور کاروباری فتوحات کے لیے آیات القاف کا تعویذ نہایت مفید ہے۔ ہمارے پاس افغانستان کی بہت بزرگ شخصیت حضرت خلیفہ عبدالواحد صاحب کے دست مبارک کا لکھا ہوا تعویذ الفتح موجود ہے، جو انہوں نے خصوصی شفقت فرماتے ہوئے اپنے ایک خلیفہ صاحب کے ذریعے اس اجازت سے بھیجا تھا کہ اس کی کاپیاں کروا کر جسے دیں گے انشاءاللہ اسے پورا فائدہ ہوگا۔ ہم اس تعویذ پر مخصوص تعداد میں آیات القاف کی تلاوت کر کے دیتے ہیں، جس سے مالی اور کاروباری رکاوٹوں کے خاتمے میں بہت مدد ملتی ہے۔ ایک ضروری بات اور ایک نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر آیت کے بعد چند کلمات کو مخصوص تعداد میں پڑھنا یا لکھنا ضروری ہے۔ ہم ہر آیت کے بعد وہ کلمات اور ان کی بزرگان دین کی طرف سے مقرر کردہ مقدار بھی لکھیں گے، اس سے تلاوت کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ بحوالہ جامع الوظائف، صفحہ نمبر 234۔ آیات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ اس کے بعد آپ نے قدیر علی ما یرید 3 بار لکھنا ہے، یا اگر لکھتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں تو آپ نے 3 بار یہ پڑھنا ہے۔ دوسری آیت: لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اس کے بعد یہ آپ نے لکھنا ہے یا پڑھنا ہے: قوی لا يحتاج الى معین 3 بار۔ تیسری آیت: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى
ولا تظلمون فتیلا۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا اگر پڑھتے نہیں لکھتے ہیں تعویذ بناتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے قہار لمن طغى وعصى، قہار لمن طغى وعصى 3 بار۔ چوتھی آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے قدوس یہدی من یشاء 3 بار، قدوس یہدی من یشاء 3 بار۔ 5ویں آیت من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اس کے بعد آپ یہ پڑھیں قیوم یرزق من یشاء القوہ 3 بار۔ اگر آپ تعویذ بناتے ہیں تو 3 بار لکھیں گے، اگر آپ تعویذ نہیں بناتے تو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 6 آیت یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ وبقائہ یا حی یا قیوم۔ محترم سامعین، یہ 5 آیات ہیں اور اس کے ساتھ مخصوص جملے ہیں جو بزرگان دین نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ کی مالی مشکلات ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ نظر بد سے ڈر رہے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے، تو یہ تمام مشکلات کے لیے یہ اگر آپ اپنی تعویذ بنائیں گے، دکان میں لٹکائیں گے، یا اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی تمام مالی مشکلات اور کاروباری فتوحات کے لیے یہ بہترین تعویذ ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھیں اور محفوظ رکھیں تاکہ آپ ان مشکلات سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔